کاشف ایک گاؤں کا غریب لڑکا تھا۔ عمر کچھ 18 سال تھی اور بے انتہا شریف اور سادہ مزاج۔ اس کے والد مزدوری کر کے اپنا گھر خرچ چلاتے تھے۔ کاشف کی خواہش تھی کہ شہر جا کر تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کی تعلیم کا خرچ برداشت کر سکے۔ پھر بھی انہوں نے کسی سے قرض لے کر کاشف کو شہر روانہ کر دیا۔ آج کاشف کا ایک انجان شہر میں پہلا دن تھا۔ وہ کالج روانہ ہو گیا۔ کالج واقعی بہت بڑا تھا۔ ایک وسیع علاقے میں پھیلا کالج کا میدان بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ اپنی کلاس میں داخل ہوا۔ سب اسٹوڈنٹس اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ آج پہلا دن تھا، اس لیے سر نے اپنا تعارف کروانے کے لیے کہا۔ سب سے آخر میں کاشف نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا پرسنٹیج پوری کلاس میں سب سے زیادہ تھا اور دوسرے نمبر پر ایک لڑکی تھی جس کا نام صالحہ تھا۔ کچھ 6 مہینے بعد سیمسٹر ایگزامز شروع ہو گئے۔ چونکہ کاشف ایک ہونہار طالب علم تھا، اس لیے اس نے اس بار بھی سیمسٹر ایگزامز میں ٹاپ کیا اور صالحہ اس بار بھی دوسرے نمبر پر تھی۔ صالحہ بھی بہت شریف، سنجیدہ اور ہونہار لڑکی تھی۔ اس کے والد شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ چونکہ کاشف اور صالحہ کا مزاج ایک جیسا تھا، اس لیے کاشف اسے پسند کرنے لگا، لیکن اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ صالحہ سے کچھ کہہ پاتا، اور دوسرا ڈر یہ تھا کہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ صالحہ ایک امیر بزنس مین کی لڑکی تھی۔ صالحہ کے والد کا نام محمد نذیر تھا، جو شہر کے بہت بڑے آدمی تھے۔ وقت گزرتا رہا اور فائنل ایگزامز سر پر آ گئے۔ کچھ فائنل ایگزامز میں ایک سبجیکٹ ایسا تھا جس میں کاشف بہت کمزور تھا اور صالحہ کو اس سبجیکٹ میں عبور حاصل تھا۔ چونکہ کاشف فیل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بہت ہمت کر کے صالحہ سے کہا، صالحہ مجھے آپ کے نوٹس چاہیے، میں بعد میں آپ کے نوٹس واپس کر دوں گا۔ صالحہ نے نوٹس دے دیے۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جب فائنل ایگزامز کا رزلٹ آیا، لیکن اس بار کاشف دوسرے نمبر پر تھا اور صالحہ نے پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ کاشف بڑی ہمت جتا کر صالحہ کے پاس پہنچا اور کہا، مبارک ہو، آپ نے کلاس ٹاپ کیا ہے۔ صالحہ نے صرف اتنا کہا، شکریہ، اور چلی گئی۔ کالج کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ صالحہ اس دن کے بعد کبھی نظر نہیں آئی اور صالحہ کے نوٹس کاشف کے پاس امانت رہ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ نوٹس کبھی نہ کبھی واپس کر دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور کاشف کی معصوم محبت پروان چڑھتی رہی۔ کاشف کے دماغ میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہے۔ وہ سوچتا رہا کہ کاش وہ بھی ایک امیر گھر سے تعلق رکھتا اور صالحہ کے گھر شادی کے لیے رشتہ لے جاتا۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ بھی ایک بڑا آدمی بنے گا۔ کاشف کو ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی اور مسلسل محنت کی بدولت وہ 3 سال کے عرصے میں ہی اس کمپنی کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ کاشف ایک بڑا آدمی بن چکا تھا۔ اس کا گھر جھونپڑے سے ایک عالی شان عمارت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے والدین نے اس سے کہا، بیٹا شادی کب کر رہی ہو؟ کاشف نے انہیں بتایا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور وہ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کے والدین بھی راضی ہو گئے، لیکن کاشف کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ کہیں صالحہ کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ پھر وہ خود ہی اپنے دل کو تسلی دینے لگا اور سوچنے لگا کہ صالحہ تو بہت ہونہار لڑکی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مزید تعلیم حاصل کر رہی ہوں گی اور شاید اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو۔ اس نے سوچا کہ رشتہ لے جانے سے قبل تحقیق کی جائے کہ کہیں صالحہ کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ وہ صالحہ کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا پورا سفر بہت بے چینی سے گزرا۔ صالحہ کے گھر کے قریب پہنچا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور بے شمار خیالات اس کو پریشان کرنے لگے تھے۔ اس نے پوری ہمت جتائی اور باہر کے گیٹ پر دستک دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ کاشف نے کہا کہ مجھے محمد نذیر سر سے ملنا ہے۔ چوکیدار اسے اندر لے گیا اور بہت خوبصورت گھر تھا۔ چوکیدار نے کہا، آپ اس کمرے میں انتظار کیجیے، سر تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد محمد نذیر صاحب آ گئے اور مسکرا کر مصافحہ کیا اور پوچھا، کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟